اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ عزیز ساتھیوں، آج کا دن عید الفطر بتاریخ 14 مئی 2021 اس پینڈیمک کووڈ-19 کی لاک ڈاؤن پیریڈ میں، جبکہ نمازوں کا مسجدوں میں پڑھنا بین کیا گیا ہے، گھروں میں ہم عید کی نماز بھی ادا کر رہے ہیں۔ اسی ضمن میں اللہ پاک رب العزت ہر وقت ساری انسانیت کے لیے ایک نبی بھیجا ہے۔ وہ جو انسانیت کے لیے جو نبی کا بھیجنا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک حجت کا قائم ہونا ہے، اور وہ حجت یہ ہے کہ کل قیامت کے روز کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ تو نے ہمارے پاس کسی ہادی کو نہیں بھیجا، کسی رہبر کو تو نے ہمارے پاس نہیں بھیجا، یا کسی پیغمبر کو تو نے ہمارے پاس نہیں بھیجا، یا کسی راہ بتانے والے کو تو نے ہمارے پاس نہیں بھیجا۔ یہ حجت قائم ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں جن باتوں کو لے کر آج ساری انسانیت میں وہ کھلبلی ہے، اور وہ بھگدڑ مچی ہے، اور وہ ایسی ہے کہ وہ انسان کے قابو کے باہر اور انسانیت سوز ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ جو پینڈیمک سے ہم گزر رہے ہیں، اس پینڈیمک کو ہم اتنا آسان نہ سمجھیں، اسے اتنا آسان نہ لیں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ گرفت ہے۔ یہ کورونا وائرس یہ کورونا وائرس جو کہ ہم اور آپ جس کے شکار ہوتے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، آئے دن ہم سنتے ہیں، بارہا جگہ سے ہمارے پاس نیوز آتی ہے۔ جیسا ہی آپ موبائل کھولو، جیسا ہی کسی ٹی وی چینل کو کھولو، تو آپ کو نیوز یہی ملے گی کہ اتنے لوگ اس سے پیڑت ہو گئے اور اتنے لوگ اس سے ہتاہت ہو گئے، کئی لوگ مر گئے اور آج بھی مر رہے ہیں، اور وہ مرنے کا سلسلہ کم نہیں ہو رہا۔ عزیز ساتھیوں، ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سارے لوگوں کو جو ہم یہاں پہ جمع ہیں، الحمدللہ
ہم سارے لوگوں کی اور بہت سارے لوگوں کی حفاظت ایسے مرحلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جس کے لاکھ لاکھ شکر ادا کرنے پر بھی یہ کم ہوگا، جس کے کروڑوں انگنت بار ہم اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہوگا، جتنے لوگوں کو صحیح اور شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مرض سے دیا ہے، اس کے لیے ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ عزیز ساتھیوں، جو لوگ آج اس مرض میں مبتلا ہیں، میں سب سے پہلے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے لوگوں کو شفائے کلی عطا فرمائیں اور ان کے لیے پھر سے وہ تندرستی اور وہ طاقت انہیں پھر سے نصیب فرمائے جس کی وجہ سے وہ اپنی نارمل زندگی گزار سکیں۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، آج جو ہماری میڈیا میں یہ جو بٹوارا ہو گیا ہے، آج لوگوں میں یہ جو بٹوارا ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر اس کی ضرورت تھی تو اس بنا پر ہونا چاہیے تھا کہ ہم ہندو ہیں، ہم مسلمانوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس بنا پر ہونا چاہیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم سارے ہندو بھائی اور ساری انسانیت کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہم اگر سکھ ہیں تو ہم سارے دوسرے مذاہب کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے عیسائی بھائی اور جتنی انسانیت ہے، جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں پل بس رہے ہیں، میں ان سارے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ واپس آ جاؤ۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اللہ کی باتوں پر لبیک کہو، اللہ کی فرما برداری کو قبول کر لو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ کی نافرمانی نے اس پینڈیمک کو دعوت دیا ہے، اللہ کی بے حرمتی جو ہم سے ہوئی ہے، جیسے اللہ کی قدر ہمیں کرنا چاہیے تھا اور ہم نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ پینڈیمک آیا ہے۔ یہ کورونا وائرس اسی کی بنا پر آیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر غور و فکر کریں، ہمیں چاہیے کہ اس بات پر اتنا غور و فکر کریں کہ ہم واپس ایک جٹ ہو جائیں اور پھر ترقی کی طرف اور للہیت کی طرف، اللہ سے فرما برداری کی طرف اور پھر تقوی اور پرہیزگاری کی طرف ہم واپس لوٹ آئیں۔ عزیز ساتھیوں، ہم آج اس دور سے جو گزر رہے ہیں، یہ دور کو آپ اتنا معمولی نہ سمجھیے۔ جو لوگ اس کورونا وائرس سے پیڑت ہیں یا جو لوگ اس کورونا وائرس سے ایڈمیٹڈ ہیں ہاسپٹلز میں، کئی لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہا ہے، کئی لوگوں کو وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے ہیں، کئی لوگوں کو ریمڈیسیویر جیسی دوائیں یا انجیکشن نہیں مل رہی ہیں، کئی لوگوں کو اینٹی بائیوٹکس نہیں مل رہے ہیں۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ سارے لوگوں کی تکلیفات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کرے، ان کے مشکلات کو آسان کرے اور پھر اس دنیا کو واپس بحال کرے اور واپس اپنی فرما برداری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو ایکسیپٹ کرے اور ہمیں قبول کرے۔ میں اس کے آگے چلتے کچھ چیزیں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موقع ایسا ہے، یہ دور ایسا ہے جب کہ عالمی سطح پر کچھ بدلاؤ آ گیا ہے۔ وہ بدلاؤ یہ ہے کہ فلسطین اور اسرائیل
کے درمیان ایک جنگ سی چھڑ گئی ہے. اس جنگ کا جو ایک بنیادی ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اسرائیل اپنی جتنی زمین اس کو دی گئی تھی اس سے زیادہ زمین کو قابض یا قبضہ کرنا چاہتا ہے اور پھر وقتاً فوقتاً فلسطینیوں پر حملے کرتے رہتا ہے. اور یہ اللہ کی نظر میں ظلم ہے، اور اس ظلم کا ساتھ جتنے لوگوں نے دیا ہے ان کے بہت برے حالات ہوئے ہیں. میں پھر کبھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کروں گا کہ کیا کیا ان کے حالات ہوئے ہیں جن لوگوں نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے جب کبھی اسرائیل نے ظلم کیا ہے. عزیز ساتھیوں، ظلم کو آپ معمولی نہ سمجھیں. ظلم ایک ایسی گھناؤنی بیماری ہے جس بیماری کو آپ کینسر سے بھی زیادہ بری بیماری سمجھ سکتے ہیں. وہ کینسر سے بھی بری بیماری اس لیے ہے اور کورونا سے بھی بڑھ کر وہ بیماری ہے. کورونا میں صرف ایک آدمی مرتا ہے اور اپنے آس پاس جتنے لوگ ہیں شاید اتنے لوگوں میں سے کچھ ان کو بھی تھوڑا بہت پیڑت کر کے چلا جائے گا. کینسر میں خود بیمار ہوگا اور خود مر جائے گا، اور تھوڑا بہت اگر کنٹیجیس ہو بھی جائے تو ایک آدھ لوگ مر جائیں گے، اس سے زیادہ لوگ نہیں مریں گے. لیکن یہ جو ظلم ہے، یہ ظلم اور تشدد اللہ کی نظر میں اتنی گھناؤنی ہے اور اتنی بھیانک بیماری ہے کہ ہم کسی مظلوم پر یا ہم کسی نہتے پر یا ہم کسی کمزور پر اگر ہم ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یا تھوڑی بہت بھی ہمارے باتوں سے زیادتی ہو یا ہمارے دیکھنے سے زیادتی ہو یا ہمارے گھورنے سے لوگوں کو زیادتی ہو یا ہماری سوچ میں زیادتی ہو یا پھر ہماری سمجھ میں زیادتی ہو یا پھر ہمارے ایکشنز میں زیادتی ہو، یہ سارے کا سارا ظلم میں اس کو داخل کیا جائے گا. عزیز ساتھیوں، اس ظلم سے ہم بچیں. ہر گھر میں یہ ظلم موجود ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم سے باز آئیں. ہمیں چاہیے کہ جو ظالم ہیں ان ظالموں کا ہاتھ روکیں، جو مظلوم ہیں ان مظلوموں کا ساتھ دیں. میں نے سنا ہے کئی لوگوں کو کہتے ہوئے کہ اگر کوئی بڑا ہے وہ مار رہا ہے تو اس کو مارنے دو. ہرگز نہیں میرے بھائیوں، ہرگز نہیں. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس فرمایا ہے کہ ظالم کا ہاتھ آپ روکو، یہ سنت ہے. ظالم کو ظلم سے روکو، یہ اس پر مہربانی ہے. اور جب تک ہم ظالم کو اس کے ظلم سے روکتے رہیں گے ہم گویا کہ ظالم کی ہم مدد کر رہے ہیں. بقول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو. لوگ جہاں بیٹھے تھے انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو ہماری سمجھ میں آ گیا پھر بھی، لیکن یہ ظالم کی مدد کرنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے. ظالم کو اس کے ظلم سے روکو، یہی اس کی مدد ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے اس گھر میں اس چیز پر بہت زیادہ سختی سے میں نے عمل کیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ہر قسم کے ظلم کو روکنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اس چیز کو رائج کرے اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ ہدایت دے کہ ہم سارے لوگ مل کر ظلم کو روکیں اور پھر خوشحالی کو بحال کریں اور مظلوموں کا ہم ساتھ دیں.
جس طریقے سے بھی آپ ساتھ دے سکتے ہیں، حکمت سے ساتھ دیجئے گا، بطاقت آپ ساتھ دیجئے گا، مورلی آپ ساتھ دیجئے گا، آپ جس طریقے سے بھی آپ ساتھ دے سکتے ہیں آپ ساتھ دیجئے، ورنہ آپ اور ہم اللہ کی نظر میں، اللہ کے پکڑ میں ہم آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہماری ایسے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میں آج کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، جو چیزیں ہیں جو ہم کو کرنا چاہیے اس دنیا میں، اور جو چیزیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عزیز ساتھیوں، میں نے 3 چیزوں کو لکھا ہے۔ پہلی چیز وہ جو چیزیں ہمیں کرنا چاہیے، یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو کرنے سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب آ جائیں گے۔ پہلی 3 چیزیں وہ ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، دوسری 3 چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تیسری 3 چیزیں وہ ہیں جن کو کرنے سے ہم اللہ کے اور قریب آ جائیں گے اور اللہ تعالی ہمیں قبول کرے گا۔ عزیز ساتھیوں، آپ ان چیزوں پر غور کیجئے گا۔ سب سے پہلی چیز جس کو میں نے ڈوز میں ڈالا ہے، دوسری چیز ڈونٹس میں نے ڈالا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور پھر تیسری چیز تھنگس ٹو ڈو میں نے ڈالا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو آج میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے بیان کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جس میں 3 چیزیں ہیں، اٹھاؤ سے، جو 3 چیزیں ہیں، تین چیزیں ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ یہ ہیں کہ 5 ارکان میں کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا ہے کلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمیں بلند کرنا چاہیے، لوگوں سے کہتے رہنا چاہیے، آن دا ٹاپ آف آور وائس ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا چاہیے، اللہ کے اس کلمے کو بلند کرتے رہنا چاہیے۔ کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کوئی بھی ہو، ہمیں سارے لوگوں کے سامنے تو ان 3 چیزوں میں جو کرنا ہے، پہلی 3 چیزیں جو ہمیں کرنا ہے، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے وہ 5 ارکان۔ وہ 5 ارکان میں جو پہلا رکن ہے وہ ہے کلمہ۔ وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو کلمہ ہے، اس کو ہمیں بلند کرنا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، ورنہ لوگوں کو معلوم کیسے پڑے گا کہ ہم کس خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ لوگوں کو معلوم کیسے پڑے گا کہ ہم کن چیزوں پر عمل کرتے ہیں اور کن چیزوں سے رکتے ہیں؟ ہم مسلمان کیوں ہیں؟ لوگوں کو معلوم ورنہ نہیں پڑے گا۔ ہم اگر لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھو ہمارا یہ کلمہ ہے جس میں ہم یہ مان کر چلتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں، ان چیزوں پر ہمارا ماننا ہے۔ پہلا جو
پہلا جو حصہ ہے اس کلمے کا، لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ ہی کی بات ہم مانتے ہیں۔ اب اللہ کی بات کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج آپ سے اور میرے سے ہم کلام تو نہیں ہوگا، لیکن اس نے ہم کلامی آلریڈی کر رکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو کہ درج ہے کہیں، جو کہ لکھا ہوا ہے۔ وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، وہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید پر ہم عمل پیرا ہوں۔ اور پھر دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جن پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ دو چیزیں۔ اب یہ کلمہ ہے، اور پھر دوسرا نماز ہے، جو کہ 5 وقت کی نماز ہمیں ادا کرنا ہے، جس میں کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ ہم سارے لوگ کوتاہی کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے رہیں کہ اور زیادہ سے زیادہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ روزہ ہے، جو کہ آپ اور ہم اس مہینے کی 30 روزے رکھنے تھے، کچھ لوگوں نے رکھا، ہم نہیں رکھ پائے، تھوڑی سی طبیعت ناساز رہنے کی وجہ سے۔ جو لوگ رکھ پائے وہ سارے کے سارے نصیب والے ہیں، بہت بڑی نصیب والے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ سارے 30 روزے رکھ پائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں سارے 30 روزے رکھنے کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں بے شمار اور ان گنت انہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں اس کا فائدہ دے دے، اس کا اجر انہیں دے دے۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اور جو لوگ نہیں کر پائے میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں موقع دے دے کہ رمضان کے بعد وہ پورے روزے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور یہ روزے، رمضان کے روزے ایسے ہیں کہ الصوم لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر منحصر ہے، ویسا ہی روزوں کا بھی نیتوں پر منحصر ہے۔ اس کے بعد جو اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، وہ اجر ایسا ہے کہ ہر چیز کا اجر لکھ رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن روزوں کا نہیں۔ روزوں کا وہ جتنا اپنے دل مرضی آئے اٹھا کر دے دے گا، اور اپنی طرف سے دے گا، اور اپنی وشال وہ خوش دلی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا، کیونکہ الصوم لی، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ روزہ۔ یاد نہ زکوٰۃ، جو کہ ہم سارے لوگوں پر فرض ہے، جو کوئی بھی 7.5 تولے سونے یا 52 تولے چاندی سے زیادہ جس کے پاس 1 سال خرچہ کرنے کے باوجود بچ جاتا ہے، وہ جتنا بچتا ہے اتنا چھوڑ کے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی سے زیادہ جتنا بچتا ہے، اس پر ہمیں زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے۔ تو زکوٰۃ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، اور یہ جو فرض ہے یہ ہم اس فریضے سے بچ نہیں سکتے، ورنہ ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اپنا محاسبہ کر لیں، اپنی جو کچھ بھی اللہ نے ہم کو فضیلت دی ہے، فیض دیا ہے، ہم اس کو گن لیں، اور پھر اس میں سے جو دینا ہے وہ ضرور ادا کریں۔ اور پھر حج،
زندگی میں کم سے کم ایک بار حج کو جانا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر سال حج کو جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی صحیح چیز نہیں ہے اور نہ ہی یہ سنت ہے، یہ سنت کے بالکل خلاف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندگی میں ایک ہی حج کیے ہیں، اور ہم پر بھی سارے لوگوں پر ایک ہی حج فرض ہے۔ اگر ہم تندرست ہوں، اگر ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہم جا کر آ سکتے ہیں، اور وسعت ہے اور قابلیت ہے کہ ہم جا کر آ سکتے ہیں، تو ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ تو یہ ہیں 5 ارکان جو ہمیں کم سے کم ان 5 ارکان پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اب جو ان چیزوں سے ہٹ کر ایک چیز ہے وہ ہے شکر۔ شکر ایک اتنی بڑی کامیابی ہے، جس کسی کے بھی پاس شکر پایا جاتا ہے وہ کامیاب شخص۔ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کے لیے آپ کو اگر کسی چیز کو اٹھانا ہے تو وہ ہے شکر۔ جس کسی کے بھی دل اور دماغ میں شکر رچ بس گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جو شاکر بندہ ہے وہ کبھی کافر بندہ نہیں ہو سکتا ہے، اور جو کافر بندہ ہے وہ کبھی شاکر بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی نظر میں جو شاکر ہے وہ ضرور مومن ہے، اور جو شاکر نہیں ہے وہ ضرور کافر ہے۔ تو اسی لیے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور پھر تیسری چیز اسی میں ہے صبر۔ صبر ایک اتنی، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کسوٹی ہے کامیابی کی۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایک سورہ اس میں ہے کہ سورہ عصر، جس میں آخری جو لفظ ہے وہ ہے صبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب حق آپ ادا کریں گے، حق کی بات آپ لوگوں میں کہیں گے، جب حق کو لے کر آپ چلیں گے یا حق کا جھنڈا آپ لے کر اٹھیں گے، مان لو کہ آپ کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، سارے وہ تکالیف آئیں گے، سارے وہ مظالم آئیں گے، سارے وہ مشکلات آپ کو آئیں گے، جس میں آپ کو صبر کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے صبر کرنا نہیں سیکھا تو آپ کامیابی تک پہنچ نہیں پاؤ گے۔ جو کوئی بھی صبر کیا بس وہ کامیابی و کامرانی کو پہنچ گیا۔ تو عزیز ساتھیوں، اس صبر کو ہم معمولی نہ سمجھیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جہاں ہمیں حق کی تلقین کرتے رہنا ہے، وہیں صبر کی بھی تلقین کرتے رہنا ہے اپنے ساتھیوں کو۔ یہ پہلے 3 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کیا 3 چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ پہلا ہے 5 ارکان جو بیر منیمم ہے، اتنا تو کرنا ہی کرنا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے 3 چیزیں تو کرنا ہی، یہ 5 چیزیں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ کیا کیا وہ 5 چیزیں ہیں؟ کلمہ بلند کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اور پھر زندگی میں ایک بار حج کو جانا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو کہ 5 ارکان ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے ہم اسے اور زیادہ کر دیں گے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ صبر کرتے رہنا ہے۔ جو صبر کرے گا اللہ اس کے قریب آئے گا، اور زیادہ قریب آئے گا، اور زیادہ قریب آئے گا۔ اسی لیے وہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا آپ کبھی نہ لینا۔ مظلوم کی بد دعا جو کوئی بھی لے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہوگا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ مظلوم کی بد دعا سے ہم بچے رہیں، اور ہمیں صبر ہی صبر کرتے رہنا چاہیے۔ اور پھر 3 چیزیں جو ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ظلم۔
ظلم کے بارے میں تو میں کہہ چکا ہوں پہلے اوپر، لیکن اب یہ جو ظلم ہے یہ الگ قسم کا ظلم ہے، جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشرک لظلم عظیم۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ انسان اپنے آپ پر جو سب سے بڑا ظلم کر سکتا ہے وہ ہے شرک۔ وہ شرک کیا ہے کہ آپ اپنے باپ کو باپ نہ کہو، اپنی ماں کو ماں نہ کہو۔ آپ کے باپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی ماں کو کیسا لگے گا؟ یا آپ کو اپنا بیٹا ماں نہ کہے، یا آپ کو اپنا بیٹا باپ نہ کہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ یہی شرک ہے کہ آپ حقیقی معنوں میں جو خدا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور کو آپ خدا بنائے بیٹھے۔ حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں تعریف کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید ہمیں کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہمیں کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ہمیں کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری ہمیں کرنی ہے۔ اس کو چھوڑ کر ہم جتنے چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے وہ شرک میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے بچائے رکھے۔ دوسری چیز غفلت۔ غفلت ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر دن نکل جاتے ہیں، اور پھر ہم یکایک ہم آنکھیں کھولتے ہیں تو پھر ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہائے میرے اللہ، اتنے سال میرے نکل گئے اور میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یا اللہ، میرے اتنے دن نکل گئے اور میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یا اللہ، میری زندگی میں جو دن تو نے مجھے دیا تھا، ایک ایک دن نعمت تھا، ایک ایک لمحہ نعمت تھا، ایک ایک پل نعمت تھی، لیکن میں نے اس پل کو یوں ہی گنوا دیا، یوں ہی اڑا دیا۔ آج جب کہ دہانے پر پہنچ گئے ہم موت کے، تو اس وقت ایک لمحہ بھی دیر نہیں کی جائے گی، ایک لمحہ دیر نہیں کی جائے گی۔ کیا ہے وہ آیت؟ ایک لمحہ دیر نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ایک لمحہ پہلے۔ اذا جاء اجلهم اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی دیر نہیں کریں گے اور نہ ہی ایک لمحہ پہلے لے جائیں گے، بلکہ جس وقت ان کی موت لکھی گئی ہے وہ اس وقت کو انہیں جانا ہی جانا ہے۔ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ یا اللہ، اگر مجھے ایک لمحہ اور مل جائے تو میں شاید میری پوری جائیداد میں لوگوں میں بانٹ کر تیرے سامنے آ جاؤں، یا میں اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے میں تیرے سامنے آ جاؤں۔ اس وقت ہمیں وہ وقت کی قدر اس وقت معلوم ہو جائے گی، اور آج ہم یوں ہی گنوا دیتے ہیں ہمارے وقت۔ تو یہ جو غفلت ہے، جو طاری ہے ہم پر، ہم اس غفلت سے ہم دوری برتیں، ریئلائز کریں کہ یہ اللہ نے ہمیں جو وقت دیا ہے یہ بہت اہم وقت ہے، ہمیں اسے یوں ہی گنوانا نہیں چاہیے۔ لیکن وہ جو آیت اگر مجھے یاد آئے گی انشاءاللہ تو میں ضرور بولوں گا آپ لوگوں سے۔ تیسری چیز ہے نا اتفاقی، یونٹی اینڈ انٹیگریٹی۔ یہ نا اتفاقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ایسی ہے کہ تفشلوا ریحکم، یعنی تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اگر تم دو بھائی ہو اور پھر دو بھائیوں میں نا اتفاقی ہے تو آپ دونوں الگ الگ ٹکڑے ہیں، لوگوں کی نظر میں آپ کو توڑنا بہت آسان ہے۔ آپ اگر 4 بھائی ہیں تو آپ چاروں الگ الگ ٹکڑے ہیں،
اور لوگوں کی نظر میں آپ بہت کمزور ہو، لوگوں کو آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن وہیں 2 لوگ 4 لوگ 6 لوگ 8 لوگ آپ مل جائیں اور اکٹھا ہو کے ٹھہر جائیں، کیا مجال کہ کوئی آپ کے طرف غلط نگاہ سے بھی اٹھا کے دیکھے۔ یہ جو نا اتفاقی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بہت ہی گھناونی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق کی طرف ہم لوٹیں، للہیت کی طرف ہم لوٹیں، ہم اللہ سے معافی چاہیں، ہم اپنے بھائی بہنوں سے ہم معافی چاہیں، اپنے بزرگوں سے معافی چاہیں، ہمارے بچوں سے ہم معافی چاہیں، تاکہ ہم پھر سے ایک ہو جائیں، ایک جٹ ہو جائیں، اور پھر سے ہم طاقت بن جائیں، اور پھر ایک ہو کر ہم اللہ کا نام لیوا ہو جائیں۔ یہ نا اتفاقی ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئے، یعنی ڈوز ہو گئے اور ڈونٹس ہو گئے۔ ڈوز کیا کیا ہیں؟ 5 ارکان، شکر، صبر۔ ڈونٹس کیا کیا ہیں؟ شرک، غفلت، ہیلو، شرک، غفلت، نا اتفاقی۔ اب 3 چیزیں ایسی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بالکل قریب ہمیں لے کر جائیں گے۔ 3 چیزیں، ان چیزوں کو آپ کیجئے گا، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے قریب پاؤ گے۔ وہ کون 3 چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر ہم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بالکل قریب جائیں تو ان 3 چیزوں کو اپنا لینا چاہیے۔ وہ کون 3 چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز تقویٰ۔ جو کوئی بھی تقویٰ اختیار کر گیا، تقویٰ یعنی کیا؟ برے چیزوں سے بچنا ہے، نیکی کی طرف لپکنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے اور پھر نیکی کی طرف دوڑنا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو ابرار ہیں، جو نیکوکار ہیں، وہ نعمت کی طرف، اللہ کی وہ نعیم جنت کی طرف وہ لیے جائیں گے، اور پھر جو فجار ہیں، جو غلط کام کر رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کو لفی جحیم، وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ تو یہ تقوی کی بنیاد ہے۔ جس کے پاس تقوی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پاک کرے گا، اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ اس کو اور قریب لے لے گا۔ دوسری چیز ہے جسٹس، عدل و انصاف، پاپل۔ دوسری چیز ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کیا چیز ہے؟ کہ آپ آپس میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ 7 قسم کے وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے روز جب کہ ہاہاکار مچی ہوگی، اور پھر قیامت کے اس زلزلے میں اور قیامت کے اس خوفناک منظر میں لوگ پریشان ہوں گے، انہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اور ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ اتنا پسینہ آئے گا کہ انسان ڈوبتا ہوگا، اتنا پسینہ آئے گا، اور پھر انسان ایسا لگ رہا ہوگا جیسا کہ اس نے کچھ نشہ کر رکھی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نشے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا جو عذاب ہے وہ اتنا شدید ہے۔ تو اللہ کا جو عذاب ہے وہ اتنا شدید ہوگا، سورج قریب آ جائے گا، اس میں آپ کے اور ہمارے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ کسی جاندار کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے میرے دوستو، میرے بھائیوں، کسی جاندار کو اس چیز سے چھٹکارا نہیں ہے۔ قیامت کا دن آنا ہے، وہ آ کر رہے گا، یہ حق ہے، یہ برحق ہے، اور یہ آ کر رہے گا۔ اس وقت ایک عادل بادشاہ
جو عادل بادشاہ ہوگا، جو عدل کرتا ہوگا، جو انصاف کرتا ہوگا، دو میں ایک دوسرے میں ایک کو کم نگاہوں سے دیکھنا اور دوسرے کو اچھی نگاہوں سے دیکھنا ایسا کبھی نہیں کیا ہوگا. چاہے وہ ایک بادشاہ ہو، چاہے ایک گھر میں ایک اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان سارے لوگوں میں وہ ناانصافی نہیں کرتا ہوگا، تو ایسا وہ شخص ہے جو کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے اسے جگہ مل جائے گی. 7 قسم کے وہ لوگ ہیں. میں پھر کبھی اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ وہ 7 قسم کے لوگ کون کون ہیں. ان میں سے پھر بھی چلتے چلتے 1 2 3 تو ضرور بتا ہی دیتا ہوں کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو کہ یہ عدل و انصاف کرنے والا ہو. تیسرا وہ شخص ہے جو اپنی جوانی اللہ کے راستے میں جس نے نکالی ہوگی. چوتھا وہ شخص ہے جو کہ ایک برائی کے لیے کوئی دعوت دے رہا ہوگا اور اس نے انکار کیا ہوگا یہ کہہ کر کہ نہیں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور مجھے قیامت کے روز اللہ کے اس عذاب سے ڈر لگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مجھے ڈر لگتا ہے، میں غلط کام نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ کہہ کر جو شخص رکتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے، ویسا شخص بھی کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. ساری انسانیت اس میں ڈوبی ہوگی لیکن یہ شخص وہاں پہ ہوگا. یہ جسٹس، یہ اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی بہترین چیز ہے. اگر جسٹس کوئی نہ کرے تو کیا ہوگا کہ خوف پھیلے گا، ڈر پھیلے گا، ایک دوسرے کو مار دھاڑ کرنے لگیں گے لوگ، کیونکہ جسٹس ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو ہوگا کیا؟ ظلم بڑھے گا اور پھر قتل و غارت گیری بڑھے گی. وہ ساری انسانیت سوز باتیں ہوں گی جس کی وجہ سے اس کو اتنا اوپر اور اتنا اونچا رکھا گیا ہے. عزیز ساتھیوں، اس کو معمولی نہ سمجھیں. اب میں ایک آخری اور بہترین چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو کر کے بہت معمولی ہے لیکن وہ معمولی چیز کر کے آپ بہت اونچا اٹھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے معمولی چیز؟ بہت معمولی ہے، بالکل معمولی. اتنا کر کے آپ اتنا اونچا اٹھ سکتے ہیں اللہ کی نگاہوں میں کہ بس میں کیا کروں. اس کو کہتے ہیں احسان. آپ احسان کرتے ہو. احسان کون کرے گا؟ جو محسن ہوگا وہی احسان کرے گا. اور محسن انسانیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محسن انسانیت. تو یہ جو احسان کا جو معاملہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکی مت دو، اور ان پر ان کے آگے آپ احسان کا معاملہ کرو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیں کہ وہ محسن انسانیت اس ڈگری میں تھے کہ بلی جب بیٹھی تھی تو چادر کو انہوں نے آدھی کاٹ دیا اور جس پر بیٹھی تھی اس چادر کو انہوں نے ڈسٹرب نہیں کیا. چادر کو کاٹنا مناسب سمجھے لیکن بلی جو سوئی ہوئی تھی اس پر اس کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھے. محسن انسانیت میں ایک اور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ کی طرف سے ایک رحمت اور سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آئے. اس کو کمپیشن بھی کہتے ہیں. کمپیشن کیا ہے؟ کہ آپ ایک دوسرے کے بارے میں سوچتے رہیں.
ان کے درد کو آپ سمجھتے رہیں، ان کے تکلیف کو آپ سمجھ کر فیصلے کریں، ان کے درد کو آپ سمجھ کر اپنے معاملات کریں. اور اگر آپ کے دل میں ان کا درد نہیں، اگر آپ کے دل میں ان کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں ہے تو آپ احسان بھی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا ہے وہ یہی سکھایا ہے کہ آپ کیئرنگ بنو، آپ شیئرنگ بنو، آپ کیئرنگ بنو اور آپ شیئرنگ بنو. تو عزیز ساتھیوں، میں اس پر اپنی بات کو اکتفا کرتا ہوں، لیکن آخر میں 3 جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں تو پھر ایک بار بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر آج کے اس خطبے کو بھی ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. 3 ڈوز ہیں، 3 ڈونٹس ہیں اور پھر 3 تھنگس ٹو ڈو ہیں. وہ جو 3 ڈوز ہیں وہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، جو کم سے کم بیر منیمم کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ مومن نہیں رہے گا، ورنہ مسلمان نہیں رہے گا ایک انسان. دوسرا ہے کہ شکر ادا کرتے رہیں ورنہ کفر میں آپ داخل ہو جاؤ گے. تیسرا ہے صبر آپ کرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو نہیں ملے گی. اللہ کی مدد چاہتے ہو تو آپ صبر کرتے رہو، ان اللہ مع الصابرین. اور 3 ڈوز جو ہیں وہ ان میں فرسٹ یا پہلی چیز ہے شرک. الشرک لظلم عظیم، سب سے گھناونا، سب سے بڑا ظلم اگر اس دنیا میں کچھ ہے تو وہ ہے شرک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے گناہ معاف کیے جائیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا. اور شرک جو شخص کرے گا اس کو کم سے کم جو سزا جو دی جائے گی، اس کے پیروں میں لوہے کے چپل پہنائے جائیں گے جو کہ آگ سے بھڑکائے گئے ہوں گے، اور وہ چپل پہننے کے بعد اس کا جو دماغ کھولے گا، یہ کم سے کم سزا ہے اس کو. اور پھر غفلت ایسی کہ ہم اپنی غفلت میں پڑے رہے اور پھر موت کے دہانے ہم پہنچ گئے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس غفلت سے بچائے. نا اتفاقی جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ورنہ ہماری ہوا اکھڑ جائے گی. ہم بہت ہی آسان ایزی پرے ہم بن جائیں گے لوگوں کے، اور لوگ ہمیں ٹارگٹ کریں گے اور ہمیں توڑ دیں گے. جیسا کہ ایک لکڑی کو توڑنا بہت آسان ہے لیکن 10 لکڑیوں کو جوڑ کر آپ توڑنے کی کوشش کریں وہ ناممکن ہے. تو اتنا آسان ہو جائے گا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ایک بنو، نیک بنو، اور پھر ایک ہی میں آپ کی طاقت ہے اور پھر آپ اس میں اللہ کی مدد اس میں شامل حال رہے گی. اور پھر 3 چیزیں جو ہم کو کرنا چاہیے، یعنی تھنگس ٹو ڈو، وہ اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی ہے. وہ پہلا ہے تقوی، دوسرا ہے جسٹس، تیسرا ہے احسان. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد.